پروفیسر ضیاء الرحمن صدیقی، شعبہ اردو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔ عزیز طلباء، آج ہمارے لیکچر کا موضوع ہے دبستان دہلی۔ دبستان یا اسکول سے مراد مخصوص عہد میں، مخصوص حالات میں ایک خاص روایت اور مزاج کے تحت تخلیق ہونے والے شعر و ادب کو مخصوص دبستان کا نام دیا جاتا ہے۔ جب دبستان دہلی کا نام آتا ہے تو اس سے مراد وہ شاعر و ادیب ہوتے ہیں جو دہلی میں پیدا ہوئے اور انہوں نے دہلی کی ٹکسالی زبان، مخصوص محاورات اور روزمرہ میں اردو شاعری کی تخلیق کی۔ اس شہر کی مخصوص روایات و مزاج کا اپنی تخلیقات میں خیال رکھا۔ دبستان دہلی کی وجود میں آنے سے قبل دہلی میں شعر و سخن کی روایت موجود تھی، مگر اردو کے بجائے یہاں فارسی شاعری ہو رہی تھی، اور خسرو، عرفی، نظیری، طالب، صائب، بیدل، حزیں وغیرہ فارسی کے نمائندہ شاعر تھے۔ دبستان دہلی کے دور اول کے شعراء میں خان آرزو، آبرو، حاتم، ناجی، مظہر جانے جانا، تاباں، یکرنگ، مخلص وغیرہ اہم شعراء ہیں۔ ان شعراء کے کلام میں ایہام گوئی کا بہت رواج تھا، لیکن بعد کے شعراء نے ایہام گوئی سے گریز کیا۔ دوسرے دور میں میر درد، میر سوز، سودا وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ان کے یہاں تصوف کا رنگ صاف دکھائی دیتا ہے۔ پھر میر تقی میر کے یہاں بھی تصوف کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ دبستان دہلی کے شعراء کے یہاں داخلی واردات کا بیان ملتا ہے۔ تصنع اور بناوٹ سے گریز کیا گیا ہے۔ خیالات میں سادگی، زبان میں سلاست و روانی پائی جاتی ہے۔ اس دبستان میں عشق کے جذبے کو اولیت حاصل ہے۔ مثلا میر اثر کے یہاں عشق حقیقی کے پاک جذبات نہایت مناسب الفاظ میں ادا کیے جاتے ہیں۔ میر تقی میر کے یہاں عشق حقیقی کے ساتھ عشق مجازی بھی پایا جاتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر، مومن و غالب ذوق کا بھی یہی روایتی اور مخصوص انداز ہے۔ ان کے یہاں ایہام، تصوف، عشق حقیقی و مجازی کے ساتھ عیش و نشاط کی رنگینی بھی پائی جاتی ہے۔ بہادر شاہ ظفر کے یہاں تصوف بھی ہے تو مومن کے یہاں محبوب کے عشق و غمزہ اور ادائے بھی ہیں۔ غالب کے یہاں میر کی نا امیدی اور ریاست کے بجائے قوت اور توانائی موجود ہے۔ شمالی ہند میں ایک طویل عرصے تک شاعری کا ہی رواج رہا، لیکن بعد ازاں نثر لکھنے کا رواج بھی عام ہوا اور بہت سی نثری تخلیقات منظر عام پر آئیں، جیسے میر عطا حسین کی نوطرز مرصع بھی دہلی ہی میں لکھی گئی، جس میں دہلی کی ٹکسالی زبان اور روزمرہ کے محاورات پائے جاتے ہیں۔ پھر میر امن دہلوی کی باغ و بہار اور گنج خوبی میں دہلی کی روایات، وہاں کی زبان اور وہاں کا مزاج بولتا ہوا واضح طور پر نظر آتا ہے۔ حالانکہ میر امن نے ان کتابوں کو فورڈ فلم کالج کلکتہ کے تحت ترجمہ کیا، مگر اپنے انداز بیان اور طرز تحریر پر اور زبان و اسلوب کے لحاظ سے اس میں دہلیت موجود ہے۔ انشاءاللہ خاں کی رانی کیتکی کی کہانی بھی بالکل عام ہندوستانی زبان میں لکھی گئی ہے، جو شمالی ہند میں اردو ادب کا بہترین نمونہ ہے۔ شمالی ہند میں اردو ادب کے ارتقاء و بقا کے لیے دہلی دبستان کا اہم مقام ہے، جس کے بغیر شمالی ہند میں اردو ادب کی تاریخ کا باب مکمل نہیں ہو سکتا۔